السلام علیکم دوستو، آج میں ابرہہ کے بادشاہ کا واقعہ سنانے والا ہوں۔ یعنی بادشاہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو کعبہ کو گرانے کے لیے چلے تھے اپنے ہاتھیوں کو لے کر کے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے ختم کیا اور اس کی موت کیسے ہوئی، ان ساری چیزوں کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام جو بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جلد سے جلد لائک کر دیں اور ہمارے چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوست، ابرہہ سبا حبشی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر بنایا گیا تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا یعنی عیسائیوں کا مسجد تعمیر کر دیا۔ صنعاء ایک جگہ کا نام ہے اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر عیسائیوں کے مسجد کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتا چلا تو سخت برہم ہوا۔ ابرہہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور 60,000 کا ایک لشکر تیار کر لیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چل دیے۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کر لیا تھا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے الغار کرتا تھا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخل کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ پورب دکن اتر کر کیا کرتے تھے تو وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا، اور اگر کعبے کی طرف اس کا رخ کیا جاتا تھا تو وہ نہیں اٹھتا تھا، وہ بیٹھے ہی رہتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا جس نے لشکر پر ٹھیکرے جیسے پتھر گرانا شروع کر دیے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیا ابابیل اور قمری جیسی تھی۔ ہر چڑیوں کے پاس 3 کنکڑیاں تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، مگر جس کسی کو لگتے ہی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکڑیاں ہر آدمی کو نہیں لگتی تھی، لیکن لشکر میں ایسے بگدڑ مچ گئی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا چل رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ ان کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے، پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ گئے سب۔ دوستو، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 25 دن پہلے ماہ محرم میں آیا تھا، لہٰذا یہ واقعہ 571 کی فروری کے اواخر میں یا مارچ کے اول کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا قبضہ تھا، جیسا کہ بخت نظر کے حملہ اور اہل روما کے قبضہ 70 سے زائد ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت دنیا کے اکثر علاقوں میں پھیل گئی۔ روم اور فارس میں یہ واقعہ پھیل گیا کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا تعلق تھا۔ دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی 2 حکومت تھی، اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندے تھی، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے۔